الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ بہار کی عمارت شریعہ کا اس وقت جو موضوع گرما گرم ہے اور سوشل میڈیا میں اس پر بیانات آ رہے ہیں، فتاوی شائع ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس پر مجھے بھی اپنی کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ یہ بات جسے معلوم ہے سو معلوم ہے، اور جسے نہیں معلوم ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہار میں عمارت شریعہ کا قیام حضرت مولانا علامہ ابو المحاسن سجاد حسینی بارہوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار کی عمارت کا نظام قائم فرمایا تھا، اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور وہ ہمارے سادات بارہا کے خاندان کے ایک عظیم مفکر تھے، وہ ایک عظیم مصلح تھے، اور بہار کے لیے وہ ایک مجدد تھے۔ انہوں نے عمارت شریعہ کا نظام جو پورے ہندوستان کے لیے طے کیا جانا تھا 1919 میں، جب ہندوستان کی سطح پر اس کو طے نہیں کیا جا سکا تو مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم بہار کی سرزمین پر وہ اس نظام کو برپا کریں گے۔ مولانا کی پیدائش 1299 ہجری کی ہے اور وفات 1359 ہجری کی ہے، اور اگر عیسوی تاریخ دیکھی جائے تو 1881 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1920 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے بہار کی سرزمین پر ایک طرف عمارت شریعہ کا قیام فرمایا اور دوسری طرف ایک مسلم سیاسی پارٹی تشکیل دی، اور صرف وہ پارٹی کاغذ پہ نہیں تھی بلکہ وہ پارٹی تھی جس نے الیکشن میں حصہ لیا اور جس نے فتوحات حاصل کی اور جس نے بہار کی اسمبلی میں اپنے کارنامے درج کرائے۔ یہ عمارت شریعہ جو بہار کے لیے ایک بڑا دینی اور ملی سرمایہ ہے، اس وقت وہ ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو خلا پیدا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دن بھی نہ گزرتا یہ خلا پر کر لیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابھی تجہیز و تکفین سے فراغت نہیں ہوئی، پہلا مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ خلافت آپ کی طے کر لی جائے۔ اس سقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر تجہیز و تکفین کا عمل ہوا۔ یہ اصل سنت ہے، خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اتنا لمبا وقت گزر چکا ہے اور مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امیر شریعت نہیں طے ہو سکا، اور اب جب طے کرنے کی بات آ رہی ہے تو اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں چند باتیں یہاں پر عرض کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہے جناب فیصل ولی رحمانی کا، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور زیادہ ان کو قوت عطا فرمائے۔ فیصل صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں شاید لاکھوں ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ مولانا ولی رحمانی کی یہ وراثت ان کو ملے۔ ظاہر ہے کہ مولانا منت اللہ رحمانی کا جو کردار ہے صرف بہار کی سطح پہ نہیں پورے ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کے پہلے دن سے جو ان کا کردار ہے پوری امت مسلمہ ان کی رہین منت ہے۔
اور ان سے پہلے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورے ہندوستان کو ایک جامع ترین تحریک عطا فرمائی جو ندوۃ العلماء کی تحریک کے نام سے موسوم ہے، اور جس نے اس ہندوستان کی سرزمین پر اتحاد ملت کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کی تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی سنہری ہے۔ تو اس اعتبار سے فیصل صاحب کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مدرسے کا سندی عالم نہ ہونا یہ کسی کے خلاف حجت نہیں ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی کی بنیادی معلومات جس کے پاس ہوں، جو کم از کم ان معلومات کو رکھتا ہو، اپنے پاس جو ان معلومات کو رکھتا ہو، اور مزید جہاں پر بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ شورا سے مدد لے، یہ طریقہ کار رہا ہے، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اٹھا کر اصطلاحی باتیں کرنا اور مدرسے کا کوئی عالم نہ ہو تو اس کی اہلیت پر گفتگو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس انداز کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ روایتی قسم کے ملا اور مولوی اور مفتی ہیں جن کی بات قرآن و سنت کی روشنی میں تو حجت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز فیصل رحمانی صاحب کی خصوصیات میں سے ہے اور جس کی وجہ سے ان میں ایک اہلیت ہے کہ انہوں نے امریکہ کو دیکھا، گویا یورپ کو دیکھا، عالم عربی کو دیکھا، ازہر میں بھی وہ رہے اور ہندوستان سے تو بہرحال واقف رہے، اور جو وراثت مولانا محمد علی مونگیری کی ہے، مولانا منت اللہ رحمانی کی ہے، مولانا ولی رحمانی کی ہے رحمۃ اللہ علیہم جمیعاً، یہ وراثت ان تک پہنچی ہے اور وہ بڑے معتدل ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ تو بہت سی خصوصیات ہیں، اگر وہ سندی عالم نہیں ہے تو محض اس وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ان کا بھی استحقاق ہے اور استحقاق کے پیچھے بہت زبردست پس منظر ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر اور روایت پرستی کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ 1400 سال جو گزرے ہیں اس امت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الخلافت بعدی 30 سنة ثم ملک عضوض ثم جبریت وعتو، میرے بعد صرف 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، ملوکیت ہوگی، پھر جابرانہ قاہرانہ ظالمانہ نظام ہوگا، اور پھر خلافت راشدہ ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور سب جانتے ہیں، جو بھی پڑھا لکھا ہے، جس نے مدرسے میں کہیں بھی پڑھا ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے کہ خلافت راشدہ حضرت حسن کی خلافت پر ختم ہو گئی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہوا، اور جو مسلمان کہلاتے ہیں، خاص طور پر اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابرانہ اور قاہرانہ ملوکیت کے ساتھ وابستہ رہے، اور ایسے جابر اور ظالم بادشاہوں سے بیعت کرتے رہے، اور ان کے ساتھ علماء وابستہ رہے اور ان کی حکومتیں تسلیم کرتے رہے۔ یہ تو سرمایہ ہے، ہماری اس ملت کا یہ سرمایہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ اب اس کے بعد جب امیر کے انتخاب کی بات آتی ہے کسی ایسے ملک میں جہاں سیکولر نظام ہے اور جہاں ڈیموکریسی ہے اور جہاں ایک معاہداتی نظام ہے، تو پھر امیر کی ایسی شرائط ذکر کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق چاہیے، عمر فاروق چاہیے، عثمان بن عفان چاہیے، علی بن ابی طالب چاہیے، خلیفہ راشد چاہیے۔ عالم اسلام کی جو صورتحال ہے سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جزیرۃ العرب میں کیسے مجرم و ظالم حکمراں ہیں جن سے سب ملا مولوی مفتی قاضی بیعت کیے ہوئے ہیں اور ان کی تنخواہیں کھاتے ہیں اور ظالمانہ نظام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آئینہ دیکھیے تو آپ کو اپنے چہرے پر چیچک کے داغ نظر آئیں گے۔ اس لیے عمارت کی بڑی بڑی شرائط اور مثالی دنیا کی باتیں چھوڑ دیجئے، آپ جنت میں نہیں ہیں، نہ خلافت راشدہ میں ہیں، آپ ظالمانہ دور میں رہے ہیں اور آپ اسی کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ بہرحال جہاں تک اس سلسلے میں ذکر آ رہا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے فقیہ ہیں، صاحب بصیرت ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، مسائل پر ان کی بڑی نظر ہے، اور مسائل کی اور فقہ کی دنیا میں ان کے بڑے وسیع تجربات بھی ہیں، اور فقہ اکیڈمی کو انہوں نے بڑی اہلیت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ سنبھال رکھا ہے۔ پھر المعہد العالی جو حیدرآباد میں ہے وہ بھی ایک
بڑا کارنامہ ہے، بڑا ایک روشن مینار ہے۔ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بھی کہتا ہوں، ان سے محبت کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو المعہد العالی اور فقہ اکیڈمی پر پوری توجہ مبذول کرنا چاہیے اور اپنی ساری صلاحیتیں بس انہی پر نچوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اس وقت بھی اپنے اختلاف کا اظہار کیا تھا جب پرسنل لا بورڈ کا ان کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا جلد بازی میں۔ ظاہر ہے کہ ابھی تو پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ نے کچھ نہیں طے کیا ہے۔ میں نے نام دیا تھا مولانا سجاد خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا کہ اگر پرسنل لا بورڈ کو زندہ کرنا ہے، اس میں جان ڈالنا ہے اور کچھ دن تک اسے زندہ رکھنا ہے تو مولانا سجاد صاحب کے حوالے کیا جائے، جنرل سیکریٹری شپ جو ہے ان کے حوالے کی جائے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب میدان کے آدمی نہیں ہیں، جھاڑ جھنکاڑ کے آدمی نہیں ہیں، سیاسی مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ مرکزی حکومت سے نہ ٹکر لے سکتے ہیں نہ صوبائی حکومت سے۔ ان کا کام یہ ہے کہ سکون کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر وہ فقیہانہ تحریریں تیار کریں، اپنی بصیرت کا اظہار کریں، یہ کام ان کے لائق ہے اور وہ اس کو نہایت ہی خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے وہ عمارت شریعہ کے بھی جھاڑ جھنکاڑ میں داخل نہ ہو۔ وہاں امیر جو ہوتا ہے ظاہر اس کو سیاسی لڑائی بھی لڑنی ہے اور اس کو علمی لڑائی بھی لڑنی ہے اور انتظامی کام بھی کرنے ہیں، یہ سارے کام ان کے کاندھوں پر نہیں ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ حیدرآباد میں جو کام کر رہے ہیں وہ کریں، اور جب مجلس عاملہ پرسنل لا بورڈ کی منعقد ہو تو اس وقت ان کی طرف سے بھی یہ تجویز رکھی جائے کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب کے ذمے یہ کام کیا جائے۔ ان میں اقدامی جرت ہے، حوصلہ ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، اگرچہ جہاں سے وہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں، جہاں کانٹوں پہ انہیں چلنا پڑا وہاں وہ بڑے تحفظات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں، اور آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو باہر ہیں اور جماعت کے باہر سے لقمہ تو قبول نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت تو میری ہے، جو باہر کے لوگ گھس آئے ہیں ان کے لقمے قبول نہیں ہونے چاہیے۔ میں 35 سال 40 سال سے پرسنل لا بورڈ کا ممبر ہوں، اور جو اس وقت چہرے ہیں وہ سب میرے بعد کے آئے ہوئے ہیں، بعض 20 سال بعد، بعض 15 سال بعد، بعض کم و بیش۔ اس لیے آج بھی جنہوں نے غلط فیصلے کیے ان کے غلط فیصلے رد کیے جاتے ہیں، اور میں الحمدللہ پرسنل لا بورڈ کے بارے میں بھی پوری رائے دینے کا حق رکھتا ہوں اور رائے دیتا ہوں۔ اگر پرسنل لا بورڈ کو زندہ رکھنا ہے، صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر زندہ رکھنا ہے، اگرچہ اب زیادہ آثار اس کی زندگی کے نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر زندہ رکھنا ہے تو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اب جہاں تک تعلق ہے بہار کی عمارت کا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کے عملاً جو حقدار ہیں وہ مولانا انیس الرحمن صاحب ہیں۔ مولانا انیس الرحمن صاحب بڑے صاحب بصیرت آدمی ہیں، بڑے صاحب علم آدمی ہیں، بڑے صاحب تجربہ آدمی ہیں، اور مستقل مزاج آدمی ہیں، اور ان کے وسیع تعلقات بھی ہیں۔ انہوں نے عمارت شریعہ کے نظام کو، یعنی نظامت کا جو کام تھا اس کو ایک لمبے عرصے تک سنبھالا ہے، اور ان کی علیحدگی ظاہر ہے کہ صحیح نہیں تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عملاً جو استحقاق ہے اپنے علم اور بصیرت کی بنیاد پر بھی، تجربے کی بنیاد پر بھی، اپنی سنجیدگی اور شرافت کی بنیاد پر بھی، وہ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کا ہے۔ اس لیے اگر آپس میں اتفاق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ ہر طرف انتشار ہے، ایسے انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور عمارت شریعہ جو ہے وہ ایک بڑی امانت ہے، وہ صوبہ بہار کی ایک ایسی امانت ہے جس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور میرے دل میں تو اس کی خصوصی قدر ایک تو اس وجہ سے ہے کہ جو پس منظر ہے حضرت مولانا سید محمد علی بونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا سید منت اللہ رحمانی کا، مولانا ولی رحمانی کا، اور پھر سب سے بڑی بات مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سب حضرات وہ ہیں جو بہرحال اہل بیت سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں، اسی خاندان نبوت کے افراد ہیں، اور صرف اس خاندان سے ان کی نسبت نسبی نہیں ہے، علمی ہے، دینی ہے، اور اصلاحی ہے، تجدیدی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر جو کام انجام دیے ہیں
وہ بہت بڑے کام ہے، اور ضرورت ہے کہ ہمارے اس پس منظر کی بھی حفاظت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک علم کا اور تجربے کا اور بصیرت کا اور سنجیدگی کا اور شرافت کا تعلق ہے، مولانا انیس الرحمن صاحب اس کا حق رکھتے ہیں کہ عمارت کی ذمہ داری ان کو سونپی جائے۔ ظاہر ہے کہ عمارت کی ذمہ داری کے بعد ان کی خدمات دوبالا ہو جائیں گی، اور ان کی بصیرت بھی اور زیادہ منور و مجلہ ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ایسی شکل ہو کہ مولانا انیس الرحمن صاحب کو امیر شریعت چن لیا جائے اور ہمارے بھائی فیصل ولی رحمانی نائب ہوں، ابھی جو نائب ہیں جن کو مولانا ولی رحمانی صاحب نے بنایا وہ بھی نائب رہیں، دو نائب رہیں، 3 نائب رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نظام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور جو نظام کے 850 افراد کی طرف سے انتخاب ہو جو عمارت شریعہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور گویا ان کو اہل حل و عقد شمار کیا جاتا ہے، اور ان میں سے 150 جو افراد ہیں وہ مختلف مراکز سے اپنی رائے دیں، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ غیر شرعی ہے بالکل غلط ہے۔ اس طرح کے فتوے صادر کر کے اپنی جہالت کا ثبوت کسی کو نہیں دینا چاہیے، اور جہاں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، وہاں دنیا داری کے لیے عہدہ طلب کیا جائے تو درست نہیں ہوتا ہے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے حکمران سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داری طلب کرنی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے، جب یہ صورتحال ہو کہ کوئی شخص ذمہ داری کو لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا اور امانت کا پورا خیال رکھے گا، تو اس وقت اس کا مطالبہ یوسفی مطالبہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو چند فقہی باتیں ہیں اور کتابوں میں درج کر دی گئی ہیں، اور 1400 سال سے اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، 1400 سال سے اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، کوئی شورا نہیں تھی ملک عزوز کی، کوئی شورا نہیں تھی ملک جبریہ و عتوف کی، اور سوائے ظلم اور ذاتی اور قتل اور سفاہی اور سفاکی کے کچھ نہیں تھا، اور ساری ملت جڑی رہی، یا یوں کہیے بندھی رہی، یا یوں کہیے کہ حالت اضطرار میں رہی۔ ہندوستان کی جو تاریخ ہے جب سے شروع ہوئی، قتل و قتال، ایک خاندان دوسرے خاندان تیسرے خاندان کی لڑائیاں اور خون کی ندیاں، کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کو کہا گیا کہ وہ سادس الخلفاء الراشدین ہے، یعنی حضرت حسن خامس الخلفاء الراشدین ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اصلاً سادس الخلفاء الراشدین کہا گیا، اور سابع الخلفاء الراشدین سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ انہیں یہ بات زیب دیتی۔ تو اب سینکڑوں عمراء اور حکام میں سے کوئی ایک فرد فرید نظر آتا ہے، پوری بنی امیہ کی حکومت میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہے، باقی سب ظالم تھے۔ تو اس لیے جب علماء کتابوں سے نکال کر کچھ مثالی باتیں آئیڈیل لے کے آتے ہیں تو ان کے منہ پہ جچتی نہیں ہے۔ آئینے میں چاہیے ان کو کہ اپنی تصویر دیکھ لیں، اور 1400 سال کی تصویر دیکھ لیں تو سوائے داغ کے اور دھبے کے اور خون کے اور چیچک کے داغ کے کچھ دکھے گا نہیں۔ یہ تاریخ ہے، لکھی ہوئی ہے، سب درج ہے۔ اس لیے بہرحال بہار میں آپس کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ملک کے سامنے ایک اچھی مثال پیش کرنا چاہیے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، ادارے بدلتے ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے، اور ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس اجارہ داری کے چکر میں اور کسی چیز پر قبضے کے چکر میں جھگڑے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے دماغ، چھوٹے دل اور وسعت خیال نہیں، یہ بات ختم ہونی چاہیے۔ ہندوستان کی اس ماحول میں سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، جو نمائندگی کرتے ہیں مولانا انیس الرحمن کی، جو مولانا خالد سیف اللہ کی، اور جو بھائی فیصل کے ساتھ ہیں، سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم کو اتحاد کی ایک مثال پیش کرنی ہے، اور ایک فارمولہ ایسا پیش کرنا ہے جس میں سب کی نمائندگی ہو اور سب کا خیال رکھا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک امیر نہیں ہوتا، ایک شورا سی بنا دی جاتی ہے اور جس میں سب کی مشارکت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو نصوص پیش کیے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ بس وہ قرآن کی طرح قطعی اور آخری ہے اور ان سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خلافت راشدہ میں بھی جو نظام اختیار کیا گیا وہ بھی قرآن کی طرح قطعی نہیں ہے، وہ چند مثالیں ہیں، اور اس کے بعد کے دور میں تو موروثی نظام چلا آ رہا ہے، ظالمانہ اور موروثی نظام چلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے
اس میں مسئلہ موروثیت کا نہیں ہے، اس میں اہلیت کا مسئلہ ہے، بصیرت کا مسئلہ ہے، اور حرکیت کا مسئلہ ہے، فعالیت کا مسئلہ ہے، کون کتنی اہلیت رکھتا ہے۔ اہلیت صرف یوں نہیں دیکھی جاتی کہ کس کی فقہی معلومات کتنی ہے، ایک بڑی تحریک ہے، ایک بڑا کام ہے، عمارت چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امراء کی اطاعت کرو، اور جو اطاعت مطلوب ہے وہ عبادت میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، تمدن میں بھی، تعلیم میں بھی، سیاست میں بھی، حکمرانی میں بھی، تمام چیزوں میں اطاعت کرنا ہے، اور جو امیر ہو اس کو یہ تمام کام لے کر چلنا ہے، ایک جامع نمائندگی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ 3 نام جو آئے ہیں ان میں سب سے بہتر مولانا انیس الرحمن صاحب ہیں، ان کا انتخاب کیا جائے تو یہ بات زیادہ بہتر ہوگی۔ لیکن میرے جہاں تک تعلق ہے فیصل ولی رحمانی کا، ان کی بھی اہلیت کے بہت سے پہلو ہیں، اس لیے اس طرح کوئی عمل نہ کیا جائے جس میں کسی ایک کا حق مار دیا جائے، یا اس کے ساتھ بالکل تجاہل کا، تغافل کا یا انکار کا معاملہ ہو۔ اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہم سب کے نزدیک بڑے عزیز ہیں، بڑے محترم ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے وہ یکسوئی کا کام ہے، سکون کا کام ہے، علمی و تحقیقی کام ہے، اور جو علمی و تحقیقی آدمی ہو اس کو میدان کے جھاڑ جھنکاڑ میں گھسنا نہیں چاہیے، ورنہ نہ وہ ادھر کا رہے گا، نہ ادھر کا رہے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔ میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنی بات بھی کہہ دوں، خدا کرے لوگ غور کریں اور سنجیدگی سے باتوں کو سوچیں، فریق بن کر تبصرے مت کریں، یہ بہت گھٹیا ذہنیت ہے، اور اسی میں آج کل لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا تو بس ایک اکھاڑا ہے جس میں اگر آپ کو دیکھنا ہے، ہماری گندگی دیکھنی ہے اور ہماری حرکتیں دیکھنی ہے اور ہمارے زوال کے اسباب دیکھنے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈال لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امت پنپنے کے لیے نہیں ہے، مٹنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی بہار اور اڑیسہ وغیرہ کی عمارت شریعہ کو استحکام عطا فرمائے، پھر سے ایک نئی زندگی عطا فرمائے، اور صرف روایتی سلسلہ نہیں، اب ضرورت ہے اس کی تجدید کی، اب ضرورت ہے اس میں جان ڈالنے کی، اب ضرورت ہے اس کے دائرے کو وسیع کرنے کی ہے، اور اس کا بہتر سے بہتر تعارف کرانے کی یہ ضرورت ہے۔ اس لیے بہرحال ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے امید ہے کہ مسئلے کو طے کیا جائے گا، اور آپس کے اتحاد کے ساتھ، آپس میں ہمدردی کے ساتھ، بھائی چارے اور محبت کے ساتھ مسئلے کو انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔